السلام علیکم ویئرز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ لاسٹ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بہت زیادہ مجھے کالز آئی ہیں اور آپ نے سنا ہوگا جی ایل ڈی اے سٹی کو پوزیشن دینے جا رہی ہے، دسمبر تک پوزیشن مل جائے گا۔ اسپیشلی جو ہے وہ سی بلاک کو انہوں نے ایمپسائز کیا ہے سی بلاک کے اوپر کہ یہ سی بلاک کو ہم پوزیشن دیں گے، باقی جو ہے وہ ان کی کمیٹی جو ہے وہ چل رہی ہے، مطلب کہ ان کی میٹنگ چل رہی ہے، جو جس ونگز کے جو ڈپارٹمنٹ تھے کے بلاک ڈی ای سی، جس ونگ کو جو انہوں نے اسائن کی ہوئی تھی ٹاسک، ان سب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، لیکن سی بلاک کو فور دا ٹائم بینگ یہ پوزیشن دیں گے۔ لیکن کوسچن یہاں پہ یہ آتا ہے، جو مجھے کوسچن ریسیو ہوئے ہیں کمنٹس میں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی جو الیکٹریسٹی ہے وہ لے آؤٹ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے واٹر ٹینک جو ہیں وہ جو اسٹیبلش تو کر دی ہیں، لیکن واٹر ٹینک کے آگے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ابھی پول بھی جو نہیں لگا یا ڈی پی بھی نہیں لگی، اور جو الیکٹریسٹی کی وائر ہے وہ ابھی جو ہے وہ ہر بلاک کے آگے نہیں پہنچی، تو پوزیشن کیسے دیں گے؟ اگر تو پوزیشن ملتا ہے تو یہ سب سے پہلے یہ چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ پوزیشن آئے گا، یا پوزیشن دے دیں گے لیکن یہ بعد میں کریں گے۔ یہ کوسچن ہے بہت زیادہ مجھے جو ریسیو ہوئے ہیں کمنٹس کے اندر بھی اور کالز میں بھی، کہ اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے کہ جی ہم پوزیشن دینے جا رہے ہیں، لیکن پوزیشن کا ابھی پراپر پلان جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا، کیونکہ پوزیشن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسٹ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہاں پہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے اس کا جو ہے ڈپلائی کی جائے الیکٹریسٹی، جس میں ان کا ڈی پی بھی ہے اور پول بھی ہے، یعنی ڈی پی کے اندر الیکٹریسٹی لگے اور پول جو ہے وہ لگے، اور اس کے اوپر جو بلب ہے وہ بھی انسٹال ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مد نظر، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مد نظر جو ہے جو لوگ کوسچن کر رہے ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیوریج کا جو سسٹم ہے، جو انہوں نے ڈرین نکالنا ہے وہ کس جگہ پہ نکالنا ہے، وہ ابھی سیوریج کا سسٹم ابھی ان کے پاس کوئی ایسی پکچرز نہیں آئی، یا الیکٹریسٹی یا جو ایل ڈی سٹی نے کوئی ڈسپلے نہیں کیا کہ یہ سیوریج سسٹم ہے اور یہاں پہ ہمارا گریڈ اسٹیشن لگے گا۔ ابھی جو گریڈ اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ابھی گریڈ اسٹیشن بھی ڈپلائی نہیں ہوا، اور کس جگہ پہ ڈپلائی ہونا ہے اس کے اوپر بھی ابھی کوئی پلان سامنے نظر نہیں آیا۔ اگر تو وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر کوئی گریڈ اسٹیشن کا کوئی سین نکالتے ہیں، وہاں سے جو سی بلاک کو بجلی دیتے ہیں، الیکٹریسٹی دیتے ہیں، یا پھر سی بلاک کے اندر ہی کوئی چھوٹا سا پلاٹ اس کے اوپر گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ ڈپلائی کرتے ہیں، یا پھر گریو یارڈ کے پاس جا کے ڈپلائی کرتے ہیں، یا جی بلاک کے گریڈ یارڈ کے پاس یا اینڈ بلاک میں، مطلب ابھی وہ جو چیز ہے وہ نومینیٹ نہیں ہوئی کہ یہاں پہ گریڈ اسٹیشن لگے گا اور گریڈ اسٹیشن کا کام سٹارٹ ہوئے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کا پوزیشن ریڈی ہو۔ فار ایگزامپل اگر ہم دسمبر میں پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر اب پوزیشن ملے گا، لیکن آنسر اس کا یہ ہے کہ پوزیشن اناؤنس ہو جائے گا، فور دا ٹائم بینگ پوزیشن اناؤنس کریں گے، پوزیشن جی آپ کو سی بلاک میں ہم نے پوزیشن دے دیا ہے۔ آپ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے، لیکن پوزیشن تو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پوزیشن ملنے کے بعد آپ گھر نہیں بنا سکیں گے۔ گھر بنانے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، جس میں الیکٹریسٹی ہے، سیوریج ہے، اور سیکنڈلی اس کے بعد جو ہے واٹر ہے، مطلب پانی کی سپلائی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر اپنا آپ گھر بنا سکتے ہیں اور آپ کو ایک فیسلٹیز مل سکتی ہے۔ تو پوزیشن تو اناؤنس ہو گیا اور مل بھی جائے گا، اگر سپوز کہ یہ دسمبر تک یا دسمبر سے لیٹر آن جو پلس مائنس میں جاتے ہیں، تو اگر پوزیشن مل جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ الیکٹریسٹی کو ڈپلائی کریں گے، کوئی چھوٹا سا گریڈ اسٹیشن لگائیں گے سی بلاک کے لیے، پھر اس کے بعد جو الیکٹریسٹی لگ جائے گی، پوزیشن کی آپ کی وہ آ جائے گا۔ آپ گھر فار ایگزامپل آپ خالی، جیسے کئی سوسائٹی ہوتی ہیں کہ آپ صرف گھر بنا لیں، وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، بعد میں الیکٹریسٹی آ جاتی ہے، گیس بھی بعد میں آ جاتی ہے۔ باقی سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ پائپ تو سارے ڈلے ہوئے ہیں، لیکن آگے جو ڈرین ہے وہ بھی بنا دیں گے، سیوریج کا وہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پانی کا سسٹم ہے وہ بھی وہ جو ہے وہ ریڈی کر دیں گے۔ یہ تو اوور نائٹ سارا کام ہوگا، تو پھر ہی جا کے آپ ایک فیسلٹیز کو انجوائے کر سکیں گے۔ تو فور دا ٹائم بھی یہ پوزیشن مل جائے گا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ساری فیسلٹیز دیتے جائیں گے۔ سم سوسائٹیز ہوتی ہیں کہ جو سب کچھ ریڈی کر کے، جیسے ڈی ایچ اے کی ہم بات کرتے ہیں، تو ڈی ایچ اے میں یہ ہوتا ہے کہ ڈی پی پو ریڈی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسک جو چیزیں ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے آپ کے ڈور سٹیپ پہ، جس میں الیکٹریسٹی بھی مل جاتی ہے اور پانی بھی مل جاتا ہے اور سیوریج کا بھی سسٹم مل جاتا ہے۔
جب آپ اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری فیسلٹیز آپ کو فور دین اینڈ دین فوری طور پہ آپ کو مل جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو فردر جو ہوتی ہے جیسے گیس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ آپ نے گیس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کو گیس کا کنیکشن بھی مل جاتا ہے. لیکن سوسائٹی کے پاس گیس ہوتی ہے یعنی کہ بلاک میں گیس موجود ہوتی ہے. تو اسی طرح ادھر جو ہے 9 کے پھاٹک پہ گیس تو اویلیبل ہے, لیکن یہاں پہ جا کے سوسائٹی کا جو ہے وہاں تک تو گیس چلی جائے گی. لیکن جن لوگوں نے گیس اپلائی کرنی ہوگی وہ گیس کا کنیکشن اپنا لے لیں گے, یا اس کے بعد جو ہے جو الیکٹریسٹی ہے وہ کھمبے تو لگ جائیں گے. بعد میں آپ جس بندے نے اپنا میٹر لگانا وہ میٹر لگا لیں گے. یہ ساری فیسلٹیز تو مل جائیں گی. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ریٹس کی کہ کیا ریٹس پوزیشن کے بعد یا پوزیشن سے پہلے جو ہے وہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا. دیکھیں اس وقت سٹل جو بھی مارکیٹ سلو ہے, کافی ڈاؤن ہے. ابھی لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن مدن کے جو ہے وہ مارکیٹ کافی سلو جا رہی ہے. سپوز کہ ہم اگر 5 مرلے کی یا 10 مرلے کی یا کنال کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہمیں ریزنیبل پرائس پہ پلاٹ مل جاتے ہیں. لیکن اگر جو فور کاسٹ کرتی ہے اس کی اور جس کا ایک اچھی تھنکنگ ہے اور دیکھتے ہیں کہ واقعی یا پوزیشن کے بعد جو ہے ہمیں اچھا خاصا اس میں ٹرن اوور مل سکتا ہے. فور دا ٹائمنگ آپ رہتے بھی نہیں ہیں اس سوسائٹی میں, اپنا گھر بھی نہیں بناتے, لیکن آپ جسٹ انویسٹمنٹ کے پرپز سے بھی بائی کرتے ہیں تو پھر بھی دی بیسٹ ہے. کیونکہ 5 مرلہ آپ کو مل جائے گا کہ 35-36 لاکھ کی بریکٹ کے اندر مل جانا چاہیے. 10 مرلہ جو ہے آپ کو تقریباً 50 لاکھ کے لے کے کوئی 65 کی بریکٹ تک ملنا چاہیے. 70 to 85 90 کی بریکٹ پہ آپ کو ملنا چاہیے کنال. تو ابھی یہ جو ہے جیسے ہی اس کا پوزیشن اناؤنس ہو جائے گا یہ پلاٹ چلا جائے گا 45-48 تک, یہ 5 مرلہ چلا جائے گا, اور جو 6 اور جو 10 مرلہ ہے وہ آپ کے تقریباً 70 to 75 کی بریکٹ میں چلا جائے گا, اور جو ایک کنال ہے وہ 100+ میں بھی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اس وقت اگر میں اس ساری چیزوں کا کنکلوژن نکالوں تو اس وقت جو ہے ایل ڈی اے سٹی کے اندر جو ہے انویسٹر بنتی ہے, کیونکہ اس وقت جب مارکیٹ کافی ڈاؤن ہوتی ہے تب بائنگ ٹائم ہوتا ہے. اس وقت بائنگ ٹائم ہے. اگر آپ کے پاس ابھی لاسٹ جو مجھے کال آئی تھی ایک بندہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ یا میں امریکہ سے ہوں لیکن اس وقت میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں, وہ واپس پاکستان آنا چاہ رہا ہوں, تو باقی جو لائف ہے وہ میں پاکستان میں گزارنا چاہتا ہوں کیونکہ میری اب اتنی ایج نہیں ہے کہ میں مزید وہاں پہ پر آورس کے حساب سے کام کر سکوں. اب تھک جاتا ہوں کیونکہ میرے وہاں پہ کچھ اس کے ہیں اپارٹمنٹ ہیں, تو وہاں سے مجھے ریونیو بھی آ جاتا ہے, اور ریٹائرمنٹ کی جو پینشن وغیرہ امریکن دیتے ہیں وہ بھی جو ہے مجھے اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے, چاہے جتنا مرضی ہم باہر آؤٹ آف کنٹری میں رہیں, جس ملک میں رہیں, لیکن ملک کی یاد آتی ہے, اپنے لوگ ہوتے ہیں, کوئی گپ شپ کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے وہ واپس آنا چاہ رہا تھا, تو وہ اب انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کے پاس جو انویسٹمنٹ کے پیسے ہیں وہ تقریباً 50-55 لاکھ کے قریب ہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے 10 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں سی بلاک کے اندر, تاکہ میں پوزیشن بھی میں نے سنا ہے تو اگر مجھے مل جاتا ہے اتنے میں تو میں اپنا جو ہے لیٹر آن اس میں گھر بنا لوں گا, اور یا چھوٹا سا ایک فارم ہاؤس بنا لوں گا اور اپنی باقی زندگی وہاں پہ گزار لوں گا. مطلب اس طرح کر کے لوگ کالز کرتے ہیں, اور ہر بندے کی اپنی پلاننگ, ہر بندے کا اپنا بجٹ ہے, اس بجٹ کے حساب سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ اس وقت جتنی مجھے کالز آ رہی ہیں اور لوگوں کو میں نے انویسٹمنٹ بھی کروائی ہے, اور جو ہے سارا جو ہے اس وقت ساری ڈیٹیلز بھی ڈسکس کی ہے. کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے مجھے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0321842608. انٹل اللہ حافظ.